العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین. باب ما جاء فی ترجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز طلبہ، یہ باب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجل سے متعلق روایتوں کو پیش کرنے کے لیے قائم کیا گیا. ترجل بالوں میں کنگھا کرنے کو کہتے ہیں. ماقبل میں بتایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالوں میں مانگ نکالتے تھے. یہاں کنگھا کرنے، ایسے ہی تیل لگانے سے متعلق روایتیں آئیں گی. گویا حضور کا بالوں میں مانگ نکالنا بھی، کنگھا کرنا بھی، تیل لگانا بھی ثابت ہے. اس سے حضور کی نعوذ باللہ بناؤ، سنگھار اور فیشن کرنے کے مزاج کو بتانا مقصود نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظیف اور صاف ستھرے اور مہذب رہنے کو بتانا مقصود ہے کہ آپ کس طرح بالوں کو پاک صاف رکھتے تھے، آراستہ کرتے تھے. علامہ عسقلانی فرماتے ہیں کہ ترجل یعنی بالوں میں کنگھا کرنا، یہ بالوں کی نظافت کے قبیل سے، یعنی بالوں کو صاف ستھرا رکھنے کے قبیل سے. بالوں کا صاف ستھرا ہونا یہ ظاہر ہے، اور مشہور ہے کہ ظاہر باطن کا عنوان اور ترجمان ہوتا ہے. لہذا ظاہر کی پاکیزگی، صفائی ستھرائی، یہ باطن کی پاکیزگی اور صفائی ستھرائی پر دال ہے. ظاہر کے صاف ستھرے ہونے سے باطن متاثر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے النظافۃ من الایمان، کہ نظافت، صاف ستھرا رہنا یہ ایمان کا حصہ ہے. اور امام ابو داؤد نے ایک روایت پیش فرمائی ہے من کان لہ شعر فلیکرمہ، کہ جس کے سر پہ بال ہوں تو چاہیے کہ وہ بالوں کا اکرام کرے. اور بالوں کا اکرام یہی ہے کہ کنگھا لگاوے، تیل لگاوے، کنگھی کرے، مانگ نکالے، یعنی بالوں کو صاف ستھرا رکھے. پہلی روایت ہے جس میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کنت ارجل راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا حائض، کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کنگھا کیا کرتی تھی درحال کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی. روایت سے ایک مسئلہ نکلا کہ عورت حیض کی حالت میں ہو تو شوہر ہم بستری کے علاوہ اس کے ساتھ مخالطت رکھ سکتا ہے. اس کے ہاتھ، بدن اور مخصوص عضو کے علاوہ جسم کے دوسرے اور بھی اعضاء ہیں انہیں بلا کراہت چھو سکتا ہے. حیض کی حالت میں عورت خدمت کرے شوہر کی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. روایت سے سر مبارک میں کنگھا کرنا، بالوں کا سنوارنا یہ ثابت ہوتا ہے کہ خود نہیں حضرت عائشہ کر دے رہی تھی، غرض یہ کہ مستحب ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے البزازۃ من الایمان، کہ بزازہ، سادگی ایمان کا حصہ. ایک روایت میں رب اشخص اغبر لو اقسم علی اللہ لابرہ، بہت سارے پراگندہ حال، گرد و غبار سے ہٹے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ اسے قسم نہانی سے نہیں ہوتے دیتے، اللہ اس کی قسم کو پوری فرما دیتے. تو بظاہر روایت میں تعارض ایک طرف یہ ہے کہ اس طرح بالوں کا سنوارنا، تیل لگانا، کنگھا کرنا، اور دوسری طرف البزازت من الایمان، کہ سادگی ایمان کا حصہ.
اور گرد غبار والے آدمی ہوں، بڑا گندہ حال، وہ اللہ کے ہاں بڑے عظیم مرتبے کے حامل۔ بظاہر روایت میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ بزازت جو ہے حدیث میں کہ بزازت ایمان میں سے ہے، تو بزازت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گندا سندہ رہا جائے۔ بڑا گندا ہونا الگ ہے اور گندا ہونا الگ ہے۔ مراد اس سے سادگی ہے، یعنی سادہ رہنا، اور سادگی جو تکلف کی ضد ہے، یعنی تکلف نہ کرے، ٹیپ ٹاپ میں نہ پڑے، فیشن نہ اپنائے، سادہ سمپل رہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ بالوں میں گرد اٹے ہوئے ہوں اور بالکل گندا رہتا ہو، گرد و غبار بھرے ہوئے ہوں، یہ مراد نہیں ہے۔ رب اشعث اغبر والی جو روایت ہے، یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی پڑا گندا رہے، گرد و غبار سے اٹا ہوا تو اس کی فضیلت ہے اور وہ آدمی اللہ کے یہاں محمود ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص جس کا ظاہر حال تو بظاہر ٹھیک نہ ہو، لیکن باطن اتنا اچھا اور اخلاص الہیت سے باطن آباد ہو، تو بھلے ظاہراً وہ فقر و فاقہ میں مبتلا اور اس کے ظاہری حالت سے تنگ دستی ٹپک رہی ہو، بڑا گندگی معلوم ہو رہی ہو، لیکن باطنی اعتبار سے وہ اتنا عظیم آدمی ہوتا ہے کہ اپنے باطنی صفائی کی وجہ سے اللہ کی اتنا عظیم بلند مرتبہ کا حامل ہوتا ہے وہ، کہ اللہ پاک اس کی قسم کو پوری فرماتے تھے۔ یعنی اشارہ ہے کہ ہر ایک کے ظاہری حالات اور ظاہری مجبوریاں کو دیکھ کر کے تم فیصلہ نہ کر لیا کرو۔ کیوں ہنسی اڑاتے ہو ان پھٹے لباسوں کی، کوئی اہل دل ہوگا ان خراب حالوں میں۔ ظاہر جو چمکتا ہوا رہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ سونا ہو، اور سونے پر گرد غبار پڑ جائے تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ مٹی ہو۔ تو یہ مطلب ہے کہ ظاہر سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، ظاہری حالات کچھ بھی ہوں، لیکن سادگی ہے، نظافت ہے اور باطن میں پاکیزگی ہے تو اس کا مرتبہ مقام بہت بلند ہے۔ بہرحال سادگی نظافت کے ساتھ ہو تو شریعت میں مطلوب ہے، اس میں حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر تہذیب کے طور پر آدمی بن سنور کے رہے اور وہ بھی اعتدال کی حد میں ہو تو یہ بھی شریعت میں محمود ہے، سادگی مطلوب ہے، اور صاف صفائی کے ساتھ رہنا یہ شریعت میں محبوب ہے، لہذا روایت پر کسی طرح کا کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ آگے دوسری روایت ہے، اس دوسری روایت میں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکسر دہن راسہ و تسریح لحیتہ، دہن تیل کو کہتے ہیں اور دہن تیل لگانے کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر میں کثرت سے تیل لگاتے تھے۔ یکسر دہن رسول راسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک میں کثرت سے تیل لگاتے تھے، وہ تسریح لحیتہ، اور اپنے داڑھی مبارک میں کثرت سے کنگھا کیا کرتے تھے، وہ یکسر القنا، اور بہت زیادہ سربند باندھتے تھے، ایک کپڑا سر پہ اکثر لپیٹ لیا کرتے تھے، حتیٰ کاننا ثوبہ، اور وہ کپڑا تر ہو کر تیل سے بھیگ کر ایسا ہو جاتا گویا کہ وہ کپڑا ثوب و زیات، تیل والے کا کپڑا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر میں تیل لگانا یہ روایت سے ثابت ہوا، یہ آپ کے عام حالات کا بیان نہیں ہے، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ عموماً ہمیشہ سر میں تیل لگائے ہوئے ہوں، روزانہ التزام فرماتے ہو، یہ نہیں ہے،
بلکہ حضور کی عادت شریفہ تھی مگر التزام نہیں تھا. گویا اہتمام تو ہے مگر التزام نہیں ہے، لازماً ایسا ہی کرے نہیں، کبھی چھوڑ بھی دیا کرتے تھے. دوسری بعض روایتوں میں کثرت سے تیل ویل لگانے، بناؤ سوار میں لگنے کو منع کیا گیا ہے، اور یہاں حضور کا معمول بتایا جا رہا. بظاہر تعارض لگتا ہے، جواب ابھی تھوڑی جو تفسیر بتائی اس سے سمجھ میں آیا کہ جب التزام کے طور پر ہو تو مانا ہے، اور جب اہتمام کے طور پر ہو تو کوئی ممانعت نہیں ہے. بہرحال سر کے بالوں کا حق یہ ہے کہ تیل لگاوے، کنگھی کرے، ایسے ہی داڑھی مبارک کے بال گھنے ہوں، تیل لگاویں، کنگھی کریں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، یہ آپ کی سنت ہے. یکسر القناع جو آیا، قنا یہ سربند کو کہتے، یعنی کپڑا جو سر کے اوپر باندھ لیتے ہیں. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ امامہ باندھتے تھے، اب جو سر پہ تیل لگائے ہوں تو اس سے امامہ آلودہ نہ ہو جائے، تیل سے بھیگ کر خراب نہ ہو جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگانے کے بعد امامہ کے نیچے سر کے اوپر ایک کپڑا باندھ لیتے تھے، سربند جس کو کہتے ہیں، اسی کو قنا کہا گیا. سوال یہ ہے کہ راوی نے کہا کہ وہ کپڑا تیل سے ایسے بھیگ جاتا تھا گویا کہ تیل والے کا کپڑا ہو. زیات زیت کی طرف منسوب ہے، زیتون تیل والا، تیلی کا کپڑا. تو یہ تو طیب اور نظیف ہونے کے خلاف ہے. چنانچہ روایت میں آتا ہے یحب النظافہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظافت، پاکیزگی کو پسند کرتے تھے، اور یہاں وہ کپڑا اتنا تر ہو جاتا تھا تیل سے کہ زیات تیلی کے کپڑے کی طرح ہو جاتا، یعنی گویا آلودہ میلا کچیلا ہو جاتا تھا. تو بظاہر روایت پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے. اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے. وجہ یہ ہے کہ اس میں بعض راویوں پر کلام کیا گیا، لہذا روایت ضعیف ہے، اور ضعیف ہونے کی وجہ سے کوئی اعتراض ہی نہیں ہوگا. ایک دوسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سر مبارک پہ تیل لگانے کے بعد کپڑا باندھ دیتے تھے وہ امامہ کے نیچے باندھا کرتے تھے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ بال جو تیل سے بھیگ گئے اور پھر اس پر جو ہے کپڑا باندھ لیا تو تیل کا اثر اس کپڑے پہ رہے، اور وہ سر بند جو کپڑا، رومال ٹکڑا جو سر پہ تیل لگانے کے بعد باندھے وہی آلودہ ہو. بقیہ اوپر میں جو اصل امامہ ہے وہ تیل سے نہ بھیگنے پائے، وہ امامہ آلودگی سے محفوظ رہے. تو اس میں تو عین نظافت کی بات ہے، گویا صفائی ستھرائی کے لیے کہ ظاہراً جو اوپر کا کپڑا امامہ ہے وہ تیل سے تر بتر نہ ہو، وہ نظیف رہے، صاف ستھرا. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر بند یعنی ایک کپڑا سر کے اوپر باندھ لیا کرتے تھے. لہٰذا یہ عین نظافت ہے، یہ نظافت کے خلاف نہیں ہے. آگے کی روایت حضرت عائشہ کی ہے. قالت کہتی ہے ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحب التیمم فی طہورہ اذا تطہر. لیکن روایت سے پہلے سند میں جو کچھ راوی ہیں ان کا تعارف کر لے. ایک تو ابو الاحوص، یہ ان کی کنیت ہے. ان کا نام اصل کیا ہے اس بارے میں محدثین کے یہاں اختلاف ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ ابو الاحوص کا اصل نام عون بن مالک ہے، بعضوں نے کہا سلام بن سلیم ہے، سلام بن سلیم. یہ ابو الاحوص جو
عون بن مالک یا سلام بن سلیم ہیں، یہ اشعث بن ابی شعثہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ یہ اشعث بن ابی شعثہ جو ہے، ان کے والد کون؟ محدثین نے کہا ان کے والد کا نام سلیم بن اسود بن حنظلہ ہے، سلیم بن اسود بن حنظلہ۔ آگے روایت حضرت مسروق سے ہے اور حضرت مسروق حضرت عائشہ سے روایت فرماتے ہیں۔ مسروق یہ سرق سے ہے، چوری شدہ، چوری کیا ہوا۔ اصل میں بچپنے میں شرپسندوں کے ہاتھوں وہ اغوا ہو گئے تھے، گویا چوری ہو گئے، گم ہو گئے، اور اسی وجہ سے کہ صغری سنی میں وہ چوری ہو گئے تھے، لہذا ان کا نام ہی مسروق پڑ گیا تھا۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں میں ہے اور ان کے ایک طرح سے شاگرد ہیں، صحابی نہیں ہے، جلیل القدر تابعین میں سے۔ بہرحال مسروق حضرت عائشہ سے روایت کرتے، حضرت عائشہ فرماتی ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحب التیمم فی طہورہ اذا تطہر۔ ان کانا میں جو ان ہے، یہ ان مخففہ من الثقیلہ ہے، اصل میں انہو، ان نافیہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ آگے لا یحب میں جو لام ہے اس کو لام فارقہ بولتے ہیں، یعنی شروع میں جو ان ہے یہ مخففہ من الثقیلہ یا ان نافیہ، اسی میں فرق کرنے کے لام آیا ہے، تو جہاں لام فارقہ ہو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ما قبل میں جو ان ہے یہ نافیہ نہیں ہے بلکہ ان مخففہ من الثقیلہ ہے۔ اصل عبارت ہے انہو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحب التیمم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کو پسند فرماتے تھے، لا یحب التیمم دائیں جانب کو، دائیں کو پسند فرماتے تھے، فی طہور ہی اپنے طہارت حاصل کرنے میں، یعنی وضو میں۔ یہ وضو میں وضو، غسل، تیمم سب کو شامل ہے۔ طہارت یعنی چاہے وضو کے طور پر ہو یا تیمم کے طور پر، غسل کے طور پر ہو، اس میں دائیں طرف سے شروع کرتے تھے، یعنی پہلے دایاں ہاتھ، پہلے دایاں پیر۔ وفی ترجل ہی اذا ترجل، اور آپ کے کنگھا کرنے میں جب آپ کنگھا کرتے، وفی انتعال ہی اذا انتعال، اور جوتا پہننے میں جب آپ جوتا پہنتے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم دائیں جانب کو پسند کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دایاں جو ہوتا ہے اس کی تکریم کا تقاضا، ادب کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اچھے کام کو دائیں سے شروع کیا جائے، اور جو اس کے برخلاف ہو، جہاں تکریم تعظیم کے قبیل سے نہ ہو، اس کے برخلاف ہو، تو وہاں پر مستحب یہ ہے کہ وہاں تیامنی، تیاسن یعنی بائیں سے شروع کیا جائے۔ بہرحال دائیں سے شروع کرنا ہر ایسے کام میں جو تکریم کے قبیل سے ہو یہ مستحب ہے، اور بائیں سے شروع کرنا ہر ایسے کام میں جو تکریم کے خلاف ہو وہاں پر بایاں مستحب ہے۔ یہ عام ضابطہ ہے۔ دائیں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع فرماتے تھے، ایک تو وجہ وہی تکریم کی بتائی، دوسری وجہ یہ ہے کہ فعل حسن لینے کی وجہ سے، کیونکہ دائیں والوں کے لیے بشارت و اصحاب الیمین اہل الجنہ، کہ دائیں والے یہ جنت والے یؤتون کتبہم بایمانہم، کہ ان کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اس وجہ سے نیک فعلی کے طور پر آپ دائیں کو پسند فرماتے تھے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں عدل انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ جو چیز جس کام کے لیے بنائی جائے اسے اسی میں استعمال ہو، اور ظاہر ہے کہ دایاں ہاتھ کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو خیر، اچھے اور شرافت اور عزت والے کام میں استعمال کیا جائے، جہاں تزئین جمال کا کام ہو وہاں اس کو استعمال کیا جائے، اور بائیں ہاتھ کو اس کے برعکس نظافت، صفائی ستھرائی، استنجا وغیرہ کے لیے استعمال کیا جائے۔ لہذا جو جس کے لیے ہے اسی میں اس کو استعمال کیا جائے، یہ غایت عدل ہے، اور اس کے خلاف ہو تو ظلم ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم اس طرح سے تطہر میں، تطہر جو عام ہے، وضو کو، غسل کو، تیمم سب کو شامل ہے، اس میں دائیں کو پسند کرتے تھے۔
دائیں جانب سے شروع کرتے تھے، دایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے. ترجل کنگھا کرنے میں دائیں طرف سر میں کنگھا کرتے، بعد میں بائیں طرف. جوتا پہننے میں دایاں پاؤں میں پہلے جوتا پہنتے تھے، بایاں میں بعد میں. اور جب اتارنا ہوتا جوتا تو اس کے برعکس ہو جاتا ہے، لہذا بائیں سے پہلے اتاریں اور دائیں سے بعد میں اتاریں. بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ہے جو ہمارے لیے بھی سنت ہے اور باعث برکت ہے، باعث سعادت ہے. اللہ پاک ہمیں اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.